اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کوس 5 صفحہ 17 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 114 اور 15 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں اور ہر پاؤ جو ہے وہ 5 صفحات پہ مشتمل ہے، اور ان میں سے پہلے 5 صفحات جو ہیں وہ الحمدللہ ہم نے QC 2 میں پڑھے، اگلے 5 صفحات جو ہے وہ QC 3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں تھیں، اور پھر اس سے اگلے 5 صفحات QC 4 میں پڑھے جس میں 29 آیتیں تھیں، اور اب آخری 5 صفحات QC 5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ میں۔ اس طرح QC 5 میں انشاءاللہ ہم 141 آیتیں جو سورۃ البقرہ کی پہلے پارے میں آئی ہیں وہ مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے اعادہ کرتے ہیں۔ تو 16ویں صفحے کے اشارے ہیں، آپ لوگ دہرا دیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ نسخ سوال، خواہش جنت۔ نسخ سوال، خواہش جنت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ 17ویں صفحے کے اشارات کو دیکھ لیجئے۔ پہلا اشارہ ہے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو آئیے ان کو بھی ہاتھ کی انگلیوں پہ رکھیں۔ جی ایک بار دہرا دیجئے یہ 17ویں صفحے کے اشارے۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم لوگ مسجد سے آئی بنے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کریں اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ ان کے مختصر اشارے بھی دہرا لیجئے۔ یہود و نصارہ ظالم، عیسائی بے علم۔ یہود و نصارہ ظالم، عیسائی بے علم۔ تو ہم نے آج دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، صفحہ نمبر ہے 17، ظالم روکے مسجد سے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے، اہل کتاب کے آپسی اختلافات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگوں کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ آج کی آیت ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کی تلاوت فرمائے۔ ہاں جی، میں پڑھ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ پڑھ لوں۔ جی
اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ تو بردر حسن آپ یہ اگلی آیت کا جو ہے وہ اگلی آیت تلاوت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے لیے مشرق و مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرات۔ تو آئیے جو ہے ان کے جو ہے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ وا حرف، من اسم، ازلما، ازلما یہ جو ہے فعل ہے اور کس سے آئے؟ اسلما، بلکہ ظلم یظلمو ازلم، یہ ازلمو ہے، ازلما نہیں ہے۔ اسے ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے۔ ممن، ممن میں من جو ہے وہ حرف اور من جو ہے اسم ہے۔ ممن یہ حرف اور اسم سے مل کے بنا۔ منا یہ ماضی کا 3 حرفی فعل ہے، ثلاثی مجرد۔ مساجدہ، مساجدہ جو ہے یہ اسم ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے۔ ان حرف ہے۔ یوز کرو، یوز کرو تھا، یہ یوز کرا ہوا ہے، ان کی وجہ سے وہ جو ہے نصب آ گیا ہے پیش کی جگہ، یوز کرو سے یوز کرا ہوا۔ تو یوز کرو جو ہے یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے۔ یا علامت مضارع کو ہٹائیں، ذکرہ یذکرو اس کو 3 حرفی ثلاثی مجرد کا ہے۔ فی جو ہے حرف، ہا جو ہے ضمیر اسم، فی ہا جار مجرور۔ اسمو ہو، اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہی ہوتا ہے۔ وہ جو ہے ضمیر اسم، اسم جمع اسم مرکب اضافی۔ وا جو ہے حرف، سا، سا یہ جو ہے اسم ہے۔ فی، فی حرف جر، خرابی، دیکھیں فی حرف جر کے فوراً بعد اسم آئے گا اور مجرور ہوگا۔ خرابی زیر آ رہا ہے، مجرور ہے۔ فی یہ کیا ہوا؟ جار مجرور ہوا۔ اس کے بعد خرابی اسم ہے، یہ مضاف ہے اور حاض مضاف الیہ ہے، یعنی یہی ایک مرکب جو ہے جار مجرور بھی ہے، ساتھ میں جو ہے وہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے۔ اولئک یہ اس میں اشارہ ہے بعید دور کا، جمع مذکر۔ ما جو ہے یہاں پہ آیا ہے حرف کے طور پہ۔ کانا، کانا جو ہے ماضی کا فعل ہے 3 حرفی کمزور۔ لہم، لا جو ہے حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم، لہم جار مجرور۔ ان جو ہے یہ حرف ہے۔ یدخلوہا، یدخلو یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، اور ان کی وجہ سے دیکھیں اس کا نون اڑا ہوا ہے، یہ تھا یدخلونا، تو نون اس کا ان کی وجہ سے گیا ہوا ہے۔ ان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناصب میں سے ہے، اس نے نصب کی بجائے جمع کا نون اڑایا۔ ہا جو ہے ضمیر آ رہی ہے، اللہ حرف ہوتا ہے۔ خائفین، یا نون سے پتہ چلا یہ اسم ہے، مذکر ہے اور جو ہے جمع ہے۔ اور پھر آگے لا، لا جو ہے حرف جر ہوتا ہے، اور ہم جو ہے ضمیر، لہم جار مجرور۔ فی حرف جر، دنیا، دنیا بھی اسم، فی دنیا یہ جو ہے جار مجرور، اور دنیا جو ہے یہ اسم ہے، مؤنث ہے سمائی۔ خزیون 2 پیش سے پتہ چلا اسم۔ وا حرف، لہم جار مجرور۔ فی آخرہ، فی جو ہے حرف، اور اس کے بعد جو بھی اسم، جو بھی لفظ آئے گا وہ حرف جر کے بعد وہ اسم ہوتا ہے، تو لہٰذا الآخرہ اسم ہے، اور ویسے بھی الف لام سے پتہ چلا، اور گول تا سے پتہ چلا مؤنث ہے۔ عذاب عظیم، عذاب اسم، عظیم اسم، یہ دیکھیں مرکب توصیفی کا نشان۔ چاروں پہلوؤں سے یہ دونوں اسم ایک جیسے ہیں۔ عذاب واحد، عظیم بھی واحد، عذاب مذکر، عظیم بھی مذکر، عذاب رفع کی حالت میں پیش، عظیم بھی رفع کی حالت میں۔ عذاب جو ہے وہ کیا؟ نکرہ، اور عظیم بھی نکرہ، یعنی عام نام ہے۔
واو واو جو ہے حرف ہے، للہ لی جو ہے حرف جر، اور اللہ اس میں جلالہ، للہ جار مجرور ہوا، المشرق الف لام سے پتہ چلا اسم، وا حرف المغرب، المغرب جو ہے یہ دیکھیں الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، فا حرف ہے، اینما اینا 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 جو ہے یہ حرف استفہام حرف ہوتا ہے، ما جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے، تو ولو جو ہے یہ کیا ہے، یہ تا جو ہے بتا رہی ہے مضارع کا فعل ہے، یہ تولونا تھا، اس کا نون گرا ہوا ہے، فسما فا جو ہے حرف، سما جو ہے وہ اسم، یہ بھی حرف ہے، وجہ وجہ جو ہے اسم، اللہ اس میں جلالہ، وجہ اللہ مرکب اضافی، انا حرف، اللہ اس میں جلالہ، تو اس کے بعد ہے دیکھیں انا کی وجہ سے اللہ جو ہے یہ اللہ ہو تھا، اس کا پیش زبر میں بدل گیا کیونکہ انا نے اس پہ عمل کیا، انا نے کیا کیا، اس کو نصب دے دیا، یہ ناصب میں سے ہے، انا انما کا انا، واسعن واسعن دو پیش سے پتہ چلا اسم، علیمن اسم، اب یہ دیکھیں واسعن علیمن چاروں لحاظ سے ایک جیسے، واسع واحد علیم بھی واحد، واسع نکرا علیم بھی نکرا، واسع جو ہے مذکر علیم بھی مذکر، واسع جو ہے رفع کی حالت میں علیم بھی، جب دو اسم چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں تو وہ جو مرکب بنتا ہے اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی، یہ مرکب توصیفی ہے، اس میں پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت کہتے ہیں، یا پہلے کو جو ہے منوط اور دوسرے کو نعت کہتے ہیں۔ اردو میں آنے والے الفاظ دیکھ لیں، ازلم سے ظلم، ظالم، مظلوم، منع سے منع، مانے، ممنوع، ممانت، یذکر سے ذکر، اذکار، مذکور، ذاکر، تذکرہ، سعی سے سعی، لا حاصل، صحیح، مشغول، مسائی، جمیلہ، خرابہ سے خراب، تخریب کاری، یدخلو سے داخل، دخول، مدخل، وزیر داخلہ، خائفین سے خوف اور خائف کے لفظ، وجہ سے متوجہ، توجہ، الب وجہ بصیرت، واسع سے وسعت اور وسیع، علیم سے علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، قولو سے قول، قائل، مقولہ اور اقوال زعین، اتخذہ سے اخذہ، ماخذو، مواخذہ، ولد ان سے ولد، اولاد، ولادت، مولود، سبحانہ سے سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت کے لفظ، یہ عام اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب عربی سے آئے۔ آئیے حرف فعل اور اسم کو ایک بار پھر دیکھ لیں، وا جو ہے حرف، من جو ہے یہاں پہ اس میں موصولہ اسم آیا ہے، اسلم یہ اسم ہے، ہم نے کہا تھا اسے ہم دیکھیں گے، یہ یہاں پہ اسم کے طور پہ آیا ہے، اگر یہ ازلمہ ہوتا، ظلمہ یظلم، ازلم ازلم ہوتا پھر یہ جو ہے امر تھا، یہ ازلم ہے، یہ وہ مصدر کے معنی میں آ رہا ہے، ظلمہ یظلم، ازلم، ظالم، مظلوم، ظلم جو ہوتا ہے نا اسی طرح اس سے ازلم مشتاق ہے، مشتق ہے، نکلا ہوا، ممن من جو ہے جی حرف، من جو ہے اس میں موصولہ اسم، منع فعل کمزور، سوری منع تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہوا، مساجد یہ مسجد، اللہ اس میں جلالہ، ان حرف، یذکر مضارع کا فعل، فیہا فی حرف جر، ہا جو ہے اسم، اسمہ اسم، اور ہو جو ہے اسم، یہ کیا ہے مرکب اضافی، وا حرف، سا جو ہے یہ کیا ہے اس فعل ہے کمزور تین حرفی، فی جو ہے حرف جر، خرابی یہ جو ہے مجرور اسم، جار مجرور، خراب جو ہے وہ کیا مضاف الیہ بھی ہے، مضاف بھی اور آگے ہاں مضاف الیہ، تو خرابیہ مضاف الیہ بھی ہے، اولائے کا اس میں اشارہ دور کا مذکر، ما جو ہے حرف، کانا جو ہے یہ فعل ماضی، لہم لا جو ہے حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم، جار مجرور، ان یدخلو یہ ان جو ہے اس نے عمل کیا ہے، یدخلون کا نون جو ہے گرا دیا ہے، ہا جو ہے ضمیر اسم ہے، اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی، فعل کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر جڑ کر آئے گی وہ جو ہے کیا ہے مفعول بھی ہی ہوتی ہے ابھی بھی، ہاں کے بعد اللہ حرف ہے، خائفین یہ جو ہے اسم ہے یا نون سے پہچانا، اور جو ہے مذکر کا ہے اور جمع ہے اور نکرہ ہے، لہم لا جو ہے حرف جر، ہم جو ہے ضمیر، لہم جار مجرور، فی جو ہے حرف جر، الدنیا یہ جو ہے اسم مجرور، پھر دنیا یہ جو ہے جار مجرور ہے، اس پہ زیر کیوں نہیں آئے دنیا پہ، کیونکہ دنیا جو ہے وہ مبنا ہے، دنیا دنیا دنیا، تو اس لیے اس کا
وہ نہیں بدلے گا۔ خزیون، خزیون جو پیش سے پتہ چلا اس سمے، وا حرف ہے، اللہم لا حرف جر، ہم ضمیر لا، یہ جو ہے جار مجرور، فی جو ہے حرف جر، الآخرہ جو ہے پھر جو ہے اسم آ گیا، فی الآخرہ یہ جو ہے جار مجرور ہوا، عذاب عظیم، عذاب بھی اسم، عظیم بھی اسم۔ تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں۔ ظالم لوگ مسجد ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دے گا۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ نئے حروف دیکھیے ہر لائن میں کتنے ہیں، 1 3 0 1 4 0، یعنی اوسطاً جو ہے ہر لائن میں جو ہے وہ 2 یا 2 سے کم ہے۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اور من کون ازلمو زیادہ ظالم ہے۔ ازلمو کیا ہے، افعلو کا وزن ہے، یہ وہ کیا ہے، تفعیل، اس میں تفعیل تبدیل ہے، اس میں تبدیل جس میں زیادتی پائی جائے۔ ممن اس سے جس نے منع کیا مساجد اللہ، اللہ کی مسجد سے، مساجد سے، یذکرہ کے ذکر کیا جائے فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام، وسعار کوشش کی جائے فی خرابہ اور کوشش کی انہوں نے ظالم لوگوں نے کیا، فی خرابہ کہ اس کے اجاڑنے میں۔ سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور سب سے بدترین کام کسی کو اللہ کی یاد سے روکنا ہے۔ اللہ کا ذکر تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے، اس لیے کہ ہر نیک اور اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق سے ہوتی ہے۔ مسجد بہت ہی مقدس اور بابرکت جگہ ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ مسجد کی بے حرمتی کرنا بڑے اور گناہوں میں سے ایک ہے۔ مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے، وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ تصور اور احساس کے ساتھ اس صورتحال کا تصور کیجئے جب صحابہ کرام اللہ کے گھر کی زیارت اور وہاں عبادت کرنا چاہتے ہوں گے لیکن ان کو روک دیا جاتا ہوگا۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا لے۔ ہاں جی میں پڑھ لوں۔ سسٹر دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں، سسٹر روزانہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون، ازلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو، یا ممن منع اس سے جس نے منع کیا، مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے، این یذکر کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام، وسع اور کوشش کی، فی خرابیہا اس کے اجاڑنے میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ اولئکا یہ لوگ، ما نا کانا تھا، لہم ان کے لیے، ان یدخلا کہ وہ جو ہے کیا ہے داخل ہوتے ہاں اس میں، اللہ مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی دنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب ہے عظیم بڑا۔ آئیے شرح دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والے اور مسجدوں کو جانے سے روکنے والے لوگ پتھر دل، ظالم اور مجرم ہیں۔ ان کا مقدر اس دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ علم جی ڈاکٹر مسرت آپ اس کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ چلیے وہ میوٹ نہیں کر پا رہی تو سسٹر نور افشاں آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہ لوگ، مکان لہم نہ تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوتے وہاں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔
جزاک اللہ سسٹر، اگلی آیت لیتے ہیں بسم اللہ۔ اور للہ اللہ ہی کے لیے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا سو جس طرف تو ولو تم منہ کرو گے، فسم تو وہاں ہی ہے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ان اللہ بے شک اللہ واسع وسط والا علیم جاننے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی شرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں، اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا، اس وقت سے مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ اس طرح سے تمام جہتیں یعنی اطراف جو ہے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جہاں تک قبلہ کی بات ہے تو ہم نماز میں کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ٹرین یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اگر قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو یا کوئی معذور عذر ہو تو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیں جس طرف رخ کر کے آپ بیٹھے ہیں، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ تو آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہروں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ مسجد، اور شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ تو علم جی ڈاکٹر مسرت پلیز آپ اس بات پڑھ ہاں لیجیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا سو جس طرف تم منہ کرو گے، فَثَمَّ تو وہاں ہی ہے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ان اللہ بے شک اللہ واسع علیم وسعت والا جاننے والا ہے، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ آئیے چلتے ہیں اسباق دو اور پلان کی جانب۔ اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے، ظالم لوگ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں انہیں سزا دے گا۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھ میں مسجدوں سے محبت پیدا فرمائیے اور 5 وقتوں کی نمازیں مسجد میں ادا کرنے میں میری مدد فرمائیے۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں مسجد میں آنے والے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا اور لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دینے کی کوشش کروں گا۔ اسماء اور افعال دیکھیے، ظالم اس کی جمع ہوتا ہے ازلم، ظلام اس کی ایک جمع ظلام بھی ہوتا ہے، وجہ سے وجوہ۔ 3 حرفی صحت مند افعال میں منع، یمنع، امنع، مانع، ممنون، منع، میم نون عین سے جو ہے باب فتح سے آتا ہے۔ خریبہ، یخربو، اخرب، خارب ڈیش خراب، خارابہ مادہ سے باب سمیہ سے ہے۔ عظمہ، یازمو، عظم، عظیم ڈیش عظم، عین صاد میم مادہ سے باب جو ہے کرومہ سے آیا ہے۔ یہ تو اس کی 6 چابیاں ہیں، منع، یمنع، امنع، مانع، ممنون، منعون، میم نون عین مادہ سے باب جو ہے وہ فتحہ سے ہے۔ اگلا ہے خاریبہ، یخربو، اخرب، خارب ڈیش خرابن اور خرب، خارابہ مادہ سے باب سمیہ سے آیا۔ عظمہ، یعظمو، عظم، عظیم ڈیش عظم، عظامت عین ضاد میم سے باب کرومہ سے آیا ہے۔ باب کرومہ سے جتنے افعال ہوتے ہیں ان کا مفعول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے کمزور افعال حمزہ والے اور جو ہے ڈبل حرف والے، سعی، یسعی، اسعی، سائن، مسیون الیہ، سائن یا مادہ سے باب جو ہے یہ کمزور افعال میں سعی، یسعی، اس سے آ رہا ہے فتحہ سے۔ خافہ، یخافو، خف، خائف، مخوف، خوف، خافہ جو ہے خا واو فا جو ہے مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے۔ سعی، یسعی، اسعی، سائن ڈیش سعون، سین این مادہ سے باب فتحہ سے ہے۔ خافہ، یخافو، خف، خائف، مخوف، خوف، خفتن، خا واو فا مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے۔ مزید فی میں ولا، یولی، ولی، مولن، معلن، تولیتن، واو لام یا مادہ سے باب جو ہے تفعیل سے آتا ہے۔
वल्ला युवल्ली वल्ली मुवल्लिन मुवल्लन तौलियतुन, वाव लाम या मादा से बाब तफील से आया। इसमें जो डबल छुरी या छुरी वाले अल्फाज हैं वो है फ़ाइन नमा तवल्लु। ये जो है फा जो है ये क्या है, ये फल वल वाले जो है वो उनमें से है, तो इसने क्या है, इसका तवल्लुना का नून उड़ा दिया। इसी तरह तौड़े वाले जो है उनमें अन युज करा, अन ने जो है वो पेश को जबर में बदल दिया। इसी तरह आई यदखुलूना का नून जो है गिरा दिया। तो यहाँ पे हम जो है 5 मिनट का जो है नमाज के लिए ब्रेक करेंगे, फिर ग्रामर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 5 ग्रामर में हम आज रफा, नस्ब, जर के वाहिद के जो है सीगे देखेंगे। हमने ये देखा था अरबी ग्रामर के 2 हिस्से हैं, सर्फ और नहव। सर्फ से मुराद ये है कि हरूफ से अल्फाज का बनना, जैसे फ़ाइल लाम 3 हरफ हैं, इनसे फ़ाइल फ़ेल फ़ाल तुम यफ़अलूना इफ़ाल मफ़ूल वगैरह बनते हैं। यानी ये जो टेबल बनते हैं, ये जो अमल है ग्रामर में, इसको सर्फ कहते हैं। और फिर इन अल्फाज से जो जुमले बनते हैं इसको नफ़ कहते हैं। मसलन अल बैतु ये एक लफ्ज था, कबीरुन दूसरा लफ्ज था, दोनों मिलके क्या एक जुमला बन गया। या बाज औक़ात जुमले के बजाय पहले जोड़ियां बनाते हैं, जैसे फिल आरदी बैतुन कबीरुन जालिकल बैतु बैतुल्लाह। फिर इन जोड़ियों को जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खलक़ल्लाहुल अर्दा फी यौमैन, कान हाजा बैतन कबीरा, इन ज़ालिकल बैता बैतुल्लाही। अब तक हमने 4 किस्म के जुमले सीख लिए। जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू हो, इसकी मिसाल थी अल्लाह गफूरुन, अल्लाह जो है ये पहला इसम और गफूरुन उसकी खबर, दोनों जो है रफा की हालत में यानी मरफू हैं। फिर हमने जो है इन्ना का जुमला सीखा, इन्नल्लाह गफूरुन, इन्ना जो है उसके बाद वाला इसम इसमो इन्ना कहलाता है, और खबर जो है वो खबरो इन्ना हो जाती है। इसमो इन्ना जो है वो नस्ब की हालत में होता है और खबर जो है रफा की हालत। तीसरा जुमला था काना के साथ, कान अल्लाह गफूरा, ये इन्ना के उलट है। इसमें पहला इसम जो होता है वो काना का इसम और दूसरा जो है काना की खबर हो जाता है। कान अल्लाह में पहला इसम जो इसमो काना है ये रफा होता है, रफा की हालत में, और जबकि इसका जो दूसरा हिस्सा खबर है वो नस्ब की हालत। चौथा जुमला था जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो, जैसे खलक़ल्लाहुल अर्दा, खलक का फेल, अल्लाह जो है फाइल क्योंकि ये रफा की हालत में, और अर्दा ये मफूल क्योंकि ये जो है नस्ब की हालत में, तो लिहाजा ये जुमला फेलिया। तो ये 4 किस्म के जुमले थे। फिर हमने ये देखा जुमला इसमिया जो इसम से शुरू हो, जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो, और जो 4 जोड़ियां हैं उसमें पहली जोड़ी जो है हमने कौन सी सीखी थी, जार मजरूर की, जिसमें पहले एक हर्फ जर उसके बाद एक इसम मजरूर आता है, जैसे जिसे मुरक्कब जारी कहते हैं, मसलन फिल किताबी। दूसरी जोड़ी जो हमने सीखी मौसूफ और सिफ्त वाली, जिससे मुरक्कब बनता है मुरक्कब तौसीफी, और इसकी मिसाल थी किताबुन करीमुन। तीसरी जोड़ी जो हमने पढ़ी वो थे मुदाफ और मुदाफ इलैह की, इसे कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। इस इज़ाफ़ी मुरक्कब में पहला इसम जो है वो मुदाफ और दूसरा इसम जो है मुदाफिल होता है, जैसे किताबुल्लाह, इसे हम ताल्लुक की जोड़ी भी कहते हैं। चौथी जोड़ी जो है वो इसमें इशारा किया है, उसमें पहले इसम को मुशार दूसरे को मुशार इलैह कहते हैं, जैसे मुरक्कब इशारी हाजल किताबी, इसमें हाजा मुशार और किताब जो है वो मुशारल है, और मुरक्कब जो है मुरक्कब इशारी। तो हमने ये 4 जोड़ियां पढ़नी है। पहली जोड़ी फिल आर्दी ये हमने पढ़ ली थी जार मजरूर की। दूसरी है सिफत की जोड़ी, बैतुन कबीरुन, बैत जो है वो इसम, कबीरुन भी इसम, और चारों लिहाज से दोनों एक जैसे हैं। क्या क्या मतलब, पहला मुजक्कर है दूसरा भी मुजक्कर है,
پہلا واحد ہے دوسرا بھی واحد ہے، پہلا رفع کی حالت میں دوسرا بھی رفع کی حالت، پہلا نکرہ ہے دوسرا بھی نکرہ ہے۔ جب چار اسپیکٹ سے دو اسم ایک جیسے ہوں تو ان کے تعلق کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہوتا ہے کیسا۔ جب ہم کہتے ہیں وہ گھر کیسے، ہم کہتے ہیں بیت کبیر، وہ بڑا گھر ہے۔ تیسرا مرکب ہوتا ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری اس سوال کا جواب ہوتا ہے کون سا، جب ہم کہتے ہیں کون سا گھر تو ہم کہتے ہیں وہ والا۔ اور چوتھا ہوتا ہے مرکب بیت اللہ، تعلق کا مرکب یا جوڑی، اس کا یہ سوال ہوتا ہے کس کا، جب ہم کہتے ہیں یہ گھر کس کا ہے تو ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ تین سوال ہیں کیسا، کون سا، کس کا، جس سے ان جو ہے جوڑیوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم واحد اسما کے جملوں کی رفع، نصب اور جر کے ساتھ مشق کریں گے۔ مسلمن دو پیش والا لفظ، یہ اصل حالت میں ہے، رفع کی حالت ہے۔ مسلمن دو زبر والا، یہ جو ہے اثر والی حالت ہے، جس پہ اثر ہوا مفعولی حالت اسے کہتے ہیں۔ دو زیر والا اسم حالت جر، یعنی یہ حرف جر کی وجہ سے جر کی حالت میں ہے۔ جا مسلم، جا فعل ہے، جا آیا، مسلمن رفع کی حالت میں ایک مسلمان آیا۔ می یعنی زید نے سنا ایک مسلم سے، من کے ساتھ دیکھیں مسلمین ہو گیا، مسلمن، مسلمن، مسلمین، تینوں حالتیں یہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں الف لام سے۔ المسلمو پیش کے ساتھ ہے، اصلی حالت ہے۔ اس کے بعد ہے المسلم، المسلمہ، یہ کیا ہے، اثر والی حالت ہے، نصب کی حالت میں۔ المسلمی یہ جر کی حالت، المسلم، المسلمہ، المسلم۔ مثال دیکھیے، جاء مسلم، را زید مسلمہ، سمع زید من المسلم، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ اس میں کیا ہے، سمع یہ فعل ہے، اللہ کیا ہے، رفع کی حالت میں آ رہا۔ آمن الناس، آمنہ جو ہے فعل ہوا، الناس یہ کیا ہے، رفع کی حالت میں آ رہا ہے، فاعل ہے۔ یقول الکافر، یقول فعل ہوا، الکافر الف لام سے رفع کی حالت میں فاعل، جب رفع کی حالت میں ہوگا تو فاعل ہوگا اس سب۔ اسی طرح خلق اللہ الارض، غور کیجئے، خلق کا فعل، اللہ رفع کی حالت میں فاعل، الارض نصب ہے تو یہ کیا مفعول، تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یرفع ابراہیم القواعد، یرفع، یرفع مضارع کا فعل ہے یا کی وجہ سے، ابراہیم رفع کی حالت میں فاعل ہے، القواعد دیکھیں دال پہ زبر آ رہی، نصب کی حالت میں یہ مفعول ہوا، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اسا فعل، فرعون، فرعون رفع کی حالت میں فاعل، الرسول یہ مفعول کیوں، اس کے آخر میں زبر آ رہا ہے، نصب کی حالت ہے۔ اسا فرعون رسولہ، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہوئے۔ انزل الکتاب، اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، انزلہ یہ تو ہو گیا فعل، الکتابہ یہ ہو گیا مفعول، فاعل کدھر ہے، جب فاعل نظر نہ آ رہا ہو تو جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر سے فاعل کو نکال کے لاتے ہیں۔ انزلہ اس نے نازل کیا، فاعل کون ہوا، اس یعنی وہ، ہوا، اس کے اندر ہوا مستتر ہے، کیونکہ جب ہم ٹیبل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا، سامعہ اس نے سنا، انزلہ اس نے نازل کیا، تو اس میں اس یا وہ جو ہے کیا ہوا کو ظاہر کرتا ہے، تو اس میں کیا ہوا، فعل انزلہ ہو گیا، فاعل کیا ہوا، ہوا مستتر چھپا ہوا، الکتاب جو ہے یہ فعل، تو لہذا فعل فاعل اور جو ہے وہ مفعول، الکتابہ مفعول مل کر کیا ہوئے، جملہ فعلیہ ہو۔ آتی اللہ، آتیو یہ فعل ہے، اللہ دیکھیں نصب کی حالت میں یہ ہو گیا مفعول، فاعل کہاں ہے، فعل کے اندر جائیں گے۔ آتیو یہ جمع کا صیغہ ہے، جیسے فعلہ سے فعلو، جعلہ سے جعلو، آتیہ سے آتیو، یہ جمع ہم کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا فاعل کیا ہے، ہم ہے جو واو کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔
یہ واو جو ہے نا یہ ہم کو ضمیر کو اس کو کہتے ہیں علامت ضمیر. واو علامت ضمیر کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ یہاں غائب کا صیغہ ہے ہم کو ظاہر کر رہی ہے. تو آتی فعل ہم جو ہے اس کا ضمیر جو اس میں واو کی شکل میں آ رہا ہے، اللہ اس جو ہے وہ کیا ہے وہ مفعول. تو مفعول فاعل اور فعل مل کر جملہ فعلیہ ہوئے. واتقوا النار، واتقوا، واتقوا یہ فعل ہوا. النارا رفع کی حالت میں یہ مفعول ہو گیا. فاعل کا ہے آتیو کو دیکھیں. وا علد ہے آتیو، آتیو یہ جمع کا صیغہ ہے. آتا سے آتو یہ جمع کا سامنے کا صیغہ ہے. جمع اس میں واو علامت جو ہے وہ ضمیر کس کو ظاہر کرے گی؟ انتم کو ظاہر کرے گی. تو اس کا فاعل کیا ہے؟ انتم ہے. واتقو یعنی تم سب جو ہے ڈرو، النارا آگ سے. تو اس میں واتقو یہ کیا ہوا؟ فعل ہوا، النارا مفعول ہوا، اور انتم اس میں جو ہے چھپا ہوا ضمیر جو واو کی شکل میں ہے وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. تو فاعل، فعل اور جو ہے مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہوگا. حالت جر کی مثالیں کل ہم نے دیکھی تھی. بی کے ساتھ اس میں جلالہ کیا آئے گا؟ زیر کے ساتھ باللہ. اسی طرح فی الارض للمسلمین من المؤمنین، یہ کل ہم نے ڈسکس کر لیے تھے کہ یانون یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جر کی علامت میں آ رہے ہیں، کیونکہ لی اور من کے بعد جو بھی اسم آئے گا چاہے واحد ہو، جمع ہو، چاہے الف لام والا ہو یا بغیر الف لام کے ہو، سب کے سب حالت جر میں ہوں گے، چاہے زیر نہ بھی نظر آئے. مسجدوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد بہت ہی مقدس اور بابرکت جگہ ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے. مسجد کی بے احترامی کرنا بڑے اور گنوانے گناہوں میں سے ایک ہے. فکروں کا ترجمہ کیجیے. وَصَافِي خَرَابِهَا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اس نے کوشش کی اس کو اجاڑنے میں. اجاڑنے کی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. مشرق اور مغرب. ان اللہ واسع علیم بے بے شک بے شک شک اللہ اللہ وسعت وسعت والا والا اور جاننے جاننے والا ہے. والا ہے. واحد ظالم ہے تو جمع کیا ہوگی؟ ازلم. یہاں ازلم. ویسے ظلام بھی ہوتا ہے. وجہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ وجوہ. وجوہ. 6 چابیاں بناتے ہیں منع سے. منع، یمنع، مانے، ممنون، منعون، یہ جو ہے منع کرنا کے معنی میں ہوتا ہے. دوسرا ہے خاریبہ. خاریبہ یخربو اخرب، خارب ڈیش خراب یعنی ویران ہوا، وہ ویران ہوا. خاریبہ وہ ویران ہوا. عظمہ، عظمہ یعظم عظم، عظیم ڈیش ازم، یہ کیا ہے؟ وہ عظیم ہوا. ساعہ، ساعہ یسعى اسعى، سائن مسیون الیہ، اور سون اس کا جو ہے وہ مفعول نہیں ہوتا لیکن لائیں تو پھر الیہ ہی کے ساتھ لاتے ہیں. اس نے کوشش کی، سعى اس نے کوشش کی. وہ صحیح کرتے ہیں نا عمرہ اور حج میں، وہ یہی لفظ ہے سعى، صحیح کرنا، کوشش کرنا. خافا یہ خافو خف، خائف مخوف خوف یعنی وہ ڈرا. واللہ یولی ولی، مولن مولن تولیتن یہ کیا؟ اس نے پھیرا. تو عربی میں ترجمہ کیجئے. ایک مسلمان آیا، کیا عربی ہوگی؟ جاء مسلم. مسلم. زید نے ایک مسلمان کو دیکھا. راجا زید مسلمن. راآ زید مسلمن، زید نے ایک مسلمان سے سنا. سمع زید سمع زید من مسلم. من مسلم، گڈ. اردو میں ترجمہ کیے. جاء المسلم، ایک خاص مسلمان ایک مسلمان خاص آیا. آیا. مسلمان مسلم آیا. راآ زید المسلم. زید نے دیکھا ایک خاص مسلم کو. خاص مسلمان. سمع زید من المسلم. سنا زید نے ایک خاص مسلم سے. ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے نون مشدد کا استعمال، تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک فعل ہے یفعلو. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا یا وہ کر رہا ہے. جب اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں لا، لا یفعلو وہ کر رہا ہے،
جب اس کے ساتھ نون خفیفہ لگاتے ہیں یعنی نون کا اضافہ کرتے ہیں یفعلو سے تو یہ ہوتا ہے یفعلن، یفعلن اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ضرور کرے گا، یعنی نون کے آنے سے اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ یہ دیکھیں یفعلو کے ساتھ لا یفعلن، یہ جب لام بھی لگا دیں، پہلے والے میں تھا یفعلن، لام نہیں تھا، لام کے بغیر تھا، وہ ضرور ہے، لیکن جب لام بھی لگا دیں لا یفعلن تو اس میں دو تاکید ہو گئی، ایک لام کی تاکید اور ایک نون کی تاکید۔ جیسے اوپر والے میں یفعلن وہ ضرور کرے گا، تاکیدی جملہ ہو گیا نا، لیکن اب یہاں پہ لا یفعلن میں دو تاکید ہوں گی، لام کی بھی نون کی، تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ضرور بالضرور کرے گا، یعنی وہ یقیناً کرے گا۔ اسی طرح دیکھیں نون ثقیلہ، یہ تو تھا نون خفیفہ، یعنی نون خفیفہ اگر کسی جو ہے مضارع فعل کے ساتھ لگ جائے تو اس میں جو ہے کیا ہے؟ تاکید کے زور کے معنی دیتا، اور اگر لام بھی آ جائے تو ڈبل تاکید ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نون ثقیلہ کیا کرتا ہے۔ نون ثقیلہ وہ ہوتا ہے جو نون مشدد ہوتا ہے، جس پہ شد ہوتی ہے نون پہ، مثلا لا یفعلن، ایک تو اس میں لام لگی تاکید آ رہی، پھر نون مشدد آ گیا، نون مشدد کا مطلب ہے ڈبل تاکید، تو یہاں اور ایک وہ تین تاکیدیں آ گئی، وہ لازمی کرے گا، اس کا مطلب ہے گنجائش ہی نہیں ہے کہ نہ کرے، پہلے تو ضرور کرے گا، ضرور بالضرور کرے گا، لیکن اب ہے لازمی کرے گا، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم صرف اس سے کر لیتے ہیں بس لازمی کرے گا۔ تو آئیے یہ دیکھیے یفعلو کے ساتھ جب سادہ نون ملتا ہے یفعلن تو اس کا مطلب ہے وہ ضرور کرے گا، اور جب یفعلو کے ساتھ جو ہے لام اور نون دونوں ملے لا یفعلن وہ ضرور بالضرور کرے گا، یہ نون خفیفہ ہے۔ اور جب یہ لا یفعلن کے ساتھ نون مشدد آ جائے لا یفعلن، یفعلو سے لا یفعلن ہو جائے، نون ثقیلہ مل جائے تو پھر ہے وہ لازمی کرے گا، اور جبکہ لا یفعلو وہ کر رہا ہے، تو یہ دیکھیں یہ ترجمے کے اندر انتہائی تاکیدی اسلوب ہوتا ہے، قرآن میں یہ بہت استعمال آیا ہے، جو جہاں بھی نون مشدد آئے اس پہ غور کیجئے، یا اگر لام کے ساتھ نون مشدد آ رہا ہے یا سادہ نون آ رہا ہے، نون خفیفہ یا نون ثقیلہ، تو اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ آئیے سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ انصاف والا ہے، اور کون زیادہ رحم والا ہے، اور کون زیادہ ظلم کرنے والا ہے، کون زیادہ ظلم کرنے والا ہے، اے بی سی ڈی، جی کیا درست ہوگا؟ آپ نے درست کہا۔ وَسَعَىٰ خَرَابِهَا، کوشش کرتے ہیں ان کو ویران کرنے کی، اور اس نے کوشش کی ان کو ویران کرنے کی، اور کوشش کرتا ہے ویران کرنے کی، اور وہ سب کوشش کرتے ہیں ان کو ویران کرنے کی، اے بی سی ڈی، جی بی سر بی بی آپ نے درست کہا۔ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والے اور مسجدوں کو جانے سے روکنے والے لوگ کیا ہیں؟ سخت دل، بی ظالم، مجرم، ذلیل، اے بی سی ڈی، کیا درست ہے؟ سارے اے بی سی آپ نے درست کہا، چاروں صحیح تھے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمین کا حصہ کون ہے؟ مسجدیں، بازار، اسکول، آفس، اے بی سی ڈی، اے مسجدیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ زمین کا حصہ کون سا ہے؟ مسجدیں، آفس، اسکول، بازار، اے بی سی ڈی، ڈی بازار ڈی ڈی بازار۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف وہ منہ کرے، سو جس طرف ہم منہ کریں، سو جس طرف وہ سب منہ کریں، سو جس طرف تم منہ کرو گے، اے بی سی ڈی، ڈی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، ڈی ڈی تُوَلُّوا، سی ڈی، سر ڈی سو جس طرف تم منہ کرو گے، تم کرو گے۔ قسم وجہ اللہ، تو وہاں ہی ہے اللہ کا چہرہ، تو یہاں ہی ہے اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ وہاں ہے اللہ کا چہرہ، اے بی سی ڈی، اے سر اے درست۔ خاریبہ کا اس میں فائل ہوتا ہے خاریبہ، اخرب، خراب، خارب، اے بی سی ڈی، بی اس میں فائل بی خریب ہوتا ہے، ڈی، آپ نے صحیح کہا۔ سا کا فعل امر بتائیے، سائن یا سا، اس مسی الیہ، اے بی سی ڈی، سی 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 اس آ وجہ کی جمع بتائیے، وجوہ، وجوہ، وجوہان، وجوہون، اے بی سی ڈی، بی وجوہ بی بی جو بی،
لفظ صادق کو استعمال کرتے ہوئے اصلی حالت کا جملہ بتائیے. ہاؤلاء المؤمنون سمع زید من صادق رأیت صادقا ہوا صادق اے بی سی ڈی. اصلی حالت بتانی. ڈی سر ڈی ڈی. ہوا صادقن. ہوا صادق. فائل جو ہوتا ہے یہ جو رفع کی حالت ہوتی ہے مفعول وہ مرفوع. لفظ مسلم کی نصب کی حالت کا جملہ بتائیے. جا مسلم سمع زید من المسلم را زید مسلمہ خلقنی اے بی سی ڈی. سی را زید مسلمان. جی ہاں. لفظ صابر کی جر کی حالت کا جملہ بتائیے. سمع صابر را زید صابرہ جا صابر سمع زید من صابرین اے بی سی ڈی. ڈی سامع زید من صابرن. جی. سمع کریم من ناصرین سنا کریم نے ایک مدد کرنے والے سے. سنا کریم نے ایک مسلمان سے. سنا کریم نے ایک مومن سے. سنا کریم نے ایک کافر سے. اے بی سی ڈی. اے. سر اے. اے. اس نے اتارا کتاب. نزل الکتاب انزل الکتاب انزل الکتاب ینزل الکتاب اے بی سی ڈی. بی سر بی. انزل الکتاب. بھی درست ہے. آپ سب دیکھ لیجئے. حل یقول الکافرون عربی میں جواب ہوگا نم قال الکافرون نم قال الکافرو نم یقول الکافرون نم یقول الکافر اے بی سی ڈی. سی. سی. سر سی. جی ہاں. اس کے بعد ہے حل آمن الناس عربی میں جواب ہوگا نم سوف یؤمن الناس نم سیؤمن الناس نم یؤمن الناس نم آمن الناس اے بی سی ڈی. ڈی نام آمن الناس. درست. حل سمع اللہ نم سمع اللہ نم یسمع اللہ نم سیسمع اللہ نم سمعنا اللہ اے بی سی ڈی. اے. سر اے. درست. آتی اللہ اطاعت کرو رسول کی. اس نے اطاعت کی اللہ کی. اطاعت کرو اللہ کی. وہ اطاعت کرے گا اللہ کی اے بی سی ڈی. سی اطاعت کرو اللہ کی. یرفع ابراہیم القواعد ابراہیم بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. ابراہیم بنیادوں کو اٹھاتے ہیں. ابراہیم سے اٹھایا بنیادوں کو. ابراہیم اٹھاتے ہیں گھر کی بنیادوں کو اے بی سی ڈی. بی. اے سر بی. بھی درست ہے. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے 2 تلاوت کے ہیں. یعنی آپ نے 10 منٹ جو ہے مصحف کو کھول کے پڑھنا ہے اور پھر بند کر کے 10 منٹ تک جو ہے اس کی تلاوت کیجئے. جو کچھ آپ نے یاد کر لیا یا پہلے سے یاد ہے اس کو دہرائیے. 2 پڑھنے کے اپنی جو ہے ٹیکسٹ بک کی کتاب کو کم سے کم 10 منٹ پڑھیے. اگر کتاب نہیں ہے تو اپنے موبائل یا جو ہے لیپ ٹاپ یا جو ٹیبلٹ ہے اس پہ جو سافٹ کاپی ہے اسے 10 منٹ تک پڑھیے. اور جو کارڈ آپ کو QC1 میں دیا گیا تھا اس کو دن میں 5 دفعہ ہر دفعہ 2 سے 3 منٹ کے لیے پڑھیے. 5واں اس کا ہے اس کورس کا یعنی QC1 کا جو ہے لفظی ترجمہ جو کہ 20 اسباق 3 منٹ کے کلپ کی شکل میں ڈاکٹر عبدالعزیز کی وائس میں ریکارڈڈ ہیں. ان کو آپ جو ہے ہفتے میں 1 دفعہ نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ سنیے تاکہ آپ کو 50% الفاظ جو آپ نے قرآن کے سیکھے تھے QC1 میں وہ یاد رہیں اور بھولے نہ. اپنے ساتھی سے کورس کی جو ہے باتیں کیجئے جو آپ کا اسٹڈی پارٹنر ہے. اس کے ساتھ روزانہ کم سے کم 1 آیت یا 3 نئے عربی کے الفاظ جو ہے وہ ڈسکس کیجئے اور اس پہ جو ہے یاد کیجئے. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. الحمدللہ آپ ابھی QC5 میں ہیں. آپ نے QC4 تک جو ہے وہ کافی حصہ جو ہے تلاوت کر لیا ہے پڑھ لیا ہے سورۃ البقرہ کا. اور ابھی جو ہے آپ جو ہے وہ اس سے آگے کے آخری حصے میں مرحلے میں آگے ہیں. ان کو یاد کر لیجئے. روزانہ اگر 1 آیت بھی یاد کریں تو مہینے کے اندر کم سے کم 30 آیتیں تو آپ کی پوری ہو جاتی ہیں. اور ان آیتوں کو پھر یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے دن میں مختلف نمازوں کی رکعتوں میں ان ہی جو آیتوں کو دہرائیے. تو جب دہراتے رہیں گے تو وہ جو ہے اور مزید یاد ہو جائیں گے. اپنے لیے دعا کیجئے ربی زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد. اور مل کر جو ہے یہ جتنی ریکارڈنگز ہوتی ہیں آپ کی
کلاس کی یا جو آپ کو وہاں سے سائٹ سے ملتی ہیں ان کو جو ہے آپس میں جو ہے وہ دہرائیے. اپنا 2 3 4 یا 10 تک کا ایک گروپ بنا لیجئے. ہفتے میں 1 یا 2 دن کسی جگہ اکٹھے ہو کر ان ریکارڈنگ کو اکٹھے مل کر سنیے اور عمل کیجئے. یا پھر جو ہے واٹس ایپ پہ ہی گروپ بنا لیں. جیسے ابھی یہ دیکھیں آپ کا ایک کلاس گروپ ہے, ابھی میں پڑھا رہا ہوں, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی گروپ ہی ہے. اس طرح اپنا جو ہے چند ساتھیوں کا, اپنے جو ہے رشتے داروں کا, اپنے جاننے والوں کا گروپ بنا لے اور ہفتے میں 1 یا 2 دن جو ہے وہ مخصوص وقت پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ڈسکس کیجئے. جو کچھ پڑھا ہے انہیں پڑھائیے. آپ کو اگر ٹیچر ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی آپ کو اس سائٹ سے مل جائے گی. www.understandquran.com جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے ادارے کی جو ہے وہ سائٹ ہے. وہاں سے آپ کو ہر چیز ملتی ہے. آپ وہاں سے پاور پوائنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کتاب ورک بک یا جو ہے اس کا سلوشن وہاں سے لے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ان کی ریکارڈنگز ہیں اور کوئز ہیں, ہوم ورک ہیں, سب چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں. آپ فری ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیے کوئی سوال نہیں ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.